سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کی کہ سینیٹر مشتاق احمد اس وقت اردن کے سفارت خانے میں موجود ہیں۔ ان کی صحت بہتر اور حوصلے بلند ہیں۔ شکارپور میں ریلوے ٹریک پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا جس میں 3 سے 4 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ دیسی ساختہ بم تھا۔ 4 مسافر زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جعفر ایکسپریس کی 2 بوگیاں متاثر ہوئیں۔ ٹریک کو 150 فٹ تک نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے رپورٹ طلب کر لی اور ذمہ داروں کی فوری گرفتاری کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ نوجوان ریاست مخالف پروپیگنڈا کا شکار نہ ہوں، ملک کے ساتھ جڑ کر رہیں اور ترقی میں کردار ادا کریں۔ کوئٹہ میں IT یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، انہیں بااختیار بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے حکومت زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران لائیو سٹریمنگ کی اجازت دے دی۔ کیس کی کارروائی سپریم کورٹ کے YouTube چینل پر نشر ہوگی۔ عدالت نے سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان بڑھتے تناؤ پر گفتگو ہوئی۔ صدر زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ کو مفاہمانہ کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ صدر زرداری تجربہ کار سیاستدان ہیں، وہ مفاہمت پر کردار ادا کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کس بات کی معافی مانگیں؟ اگر حساب چکانے کی بات ہے تو سندھ حکومت کی کئی معافیاں باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کو کمزور کرنا چاہتی ہے، اس لیے پنجاب حکومت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عثمان بخاری نے سندھ حکومت کو چیلنج دیا کہ 17 سال میں 17 منصوبے دکھا دیں، ہم 2 سال میں 50 دکھائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کے ایکس سابق ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہٹانے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا۔ یہ درخواست اس بنیاد پر دی گئی کہ دوران قید اکاؤنٹ سے غیر قانونی پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ عدالت نے متعلقہ اداروں سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست شہری کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس میں بیرسٹر ظفر اللہ پیش ہوئے۔ انہوں نے استدعا کی کہ بانی PTI کی جانب سے دوران قید کیے گئے غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ٹویٹس کو حذف اور بلاک کیا جائے۔ عدالت سے یہ بھی کہا گیا کہ مزید ایسی پوسٹ کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ بانی PTI عمران خان کو سزا سنانے والے جج ناصر جاوید رانا کی تعیناتی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ شہری اسامہ ریاض کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے 19 اکتوبر 2004 کے حکم کے مطابق جج کی تعیناتی خلاف قانون ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ فیصلے تک جج کو کام سے روکا جائے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموگ کا تعلق براہ راست ماحول اور انسانی صحت سے ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں نالوں کی صفائی اور بحالی جاری ہے، جبکہ فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے نئی ایئر کلینرز مشینز بھی نصب کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان فراز خان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے صنم جاوید کے مبینہ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ مقدمہ درج کر کے ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں اعزازی PhD کی ڈگری حاصل کی۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ملیشیا نوجوان آبادی سے مالا مال ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے لیے خدمت انسانیت کے مواقع فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور یونیورسٹی کے درمیان علمی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملیشیا کے بزنس گروپ گوپی پارٹنرز کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے پاکستان میں ای-کامرس اور مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات آج دوبارہ شروع ہوں گے۔ گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات میں امریکہ، قطر اور مصر کے وفود نے شرکت کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ جلد متوقع ہے، تاہم اسرائیلی حملے جاری ہیں جن میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس کا دورہ کیا۔ شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے پاسپورٹ کے اجرا اور بروقت فراہمی کے عمل کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کا اطمینان ہی حکومت کی کامیابی ہے۔ سندھ حکومت نے مستحق فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کی مالی امداد کے لیے قائم مینجمنٹ بورڈ میں تبدیلی کر دی۔ 2018 کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے نیا بورڈ تشکیل دیا گیا۔ وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ اراکین میں صدر آرٹسٹ کونسل کراچی، گلوکارہ اسد ماروی، رجب فقیر، اداکار جاوید شیخ، ایوب خوسو، احسن خان اور منیب بٹ شامل ہیں۔